پاکستان کے سیاسی منظر پر ہلچل جاری ہے۔ عمران خان نے اعتراف بلکہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں مسلسل دھوکہ دیا جاتا رہا اور ڈبل گیم کھیلی جاتی رہی ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خان صاحب اور باجوہ صاحب ہی جانتے ہوں گے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اور یہ سب عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کی مدت میں توسیع ان کی ایک بڑی غلطی تھی۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، عید کے اگلے دن میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، جیسے ہی وہ اس سے ہٹے ہیں حکومت سے، تو اس دوران انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کیانی سے جو جنرل باجوہ ہے، اس باجوہ کی ایکسٹینشن مجھ سے بڑی زبردستی میری پارٹی کے کچھ لیڈرز نے آ کے لی تھی، جن میں انہوں نے نام لیا تھا خاص طور پہ اس کا اپنا اسد عمر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کا، اور وہ جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کا، کہ یہ تینوں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ اس کی ایکسٹینشن دو۔ اچھا، یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کیری فارورڈ کرے گا چیزوں کو، ہمارے لیے بہتر ہوگا، آسانی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے مثال دی تھی کہ یہ دیکھیں، وہ انہوں نے جب اس کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی یوسف رضا گیلانی نے، تو کیانی نے 2013 تک کیانی کی اس لیگیسی جو تھی وہ آگے چلتی رہی اور ان کی سموتھ فنکشن ہوئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ میں یہ چیزیں جو ہیں بدل جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا سمپل لیتے ہیں نا ایکسٹینشن کو، اور خان صاحب بھی یہ چیزیں جو ہیں ظاہر بات ہے لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ پریشرز کہاں سے بلٹ ہوتے ہیں، ایکسٹینشنز کہاں سے ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں، اور پاکستان کی فوج کے اوپر کون سی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں۔ پاکستان میں اب تک کسی بھی سویلین کی طرف سے ایکسٹینشن 2 لوگوں کو ملی ہے، ایک کیانی کو ملی ہے 3 سال کے لیے، اور ایک جنرل باجوہ کو ملی ہے 3 سال کے لیے۔ باقی تو سارے اپنے آپ کو خود ایکسٹینشن دیتے، یا پھر کبھی ایک پرانی بات ہوگی ایوب خان نے دیا کرتے تھے۔ جو کیانی کی ایکسٹینشن ہے، آپ اندازہ کریں اس کے لیے آپ جو پیو ہو رہا تھا وہ 2003 سے ہوتا جا رہا تھا۔ یہ جو ڈائریکٹریٹ ایس کتاب ہے، یہ بڑی کمال کتاب ہے، اسٹیفن کول کی جو کتاب ہے، اس کے اندر وہ آپ اندازہ کریں جو اس کا پہلا وزٹ وہ کہتا ہے کہ پہلا وزٹ جو ہے وہ کیانی صاحب نے کہتا ہے بائی 2002 اشفاق پرویز کیانی became one of the Musharraf's most trusted generals۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے in March 2003 on the eve of the America's invasion of Iraq۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کیانی صاحب جو تھے انہوں نے ملاقاتیں شروع کی، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ ایک دن وہ اکتوبر 19 کو جب ایکسٹینشن سے 1 سال پہلے وہاں آئے، اور ان کی ملاقات کرائے گی ہیلری کلنٹن کے ساتھ، اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے باب وڈ کی کتاب نکالی اوباماز وار، اور اس نے کہا کہ اب تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیسے اپنا حکومتیں کرتے ہیں، میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے۔ اور اس کتاب کہتا ہے پھر اس کے بعد وہ مائک مولن جو تھا ان کا ڈیفنس پینٹاگون والا، اسے ڈیفنس منسٹر جو ہوتا ہے تو ڈیفنس سیکٹری جو کہتے ہیں، مولن کینی ریٹرن ٹو اے ڈیلیکیٹ سبجیکٹ دے ہیڈ بین ریویوئنگ پرائیویٹلی، بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے فار منتھس، شوڈ کیانی انجینئر اینڈ ایکسپٹ دا 3 years ایکسٹینشن ایز چیف آف دا آرمی اسٹاف۔ کو انجینئر کہتے ہیں کہ خانی مختلف قسم کے طریقوں سے بنو کے لے کے، یہ تو انہوں نے آ گیا ہے۔ باجوہ صاحب کا کچھ عرصے کے بعد آ جائے گا، آج نہیں 10 سال بعد آ جائے گا، 6 سال بعد آ جائے گا، لیکن باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے ہو نہیں سکتی۔ مطلب ہم تو کم از کم پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح سے کلوز لائزون ہے امریکہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ آپ خود دیکھیں افغان سچویشن جس طرح کی ہے، اس افغان سچویشن میں گزشتہ کم از کم 20-22 سال سے ہم ویل انٹرنچ ہیں وار آن ٹیرر، اور اس سے پہلے ہم 10-11 سال ہم جو تھے وہ وار لڑ رہے تھے روس کے ساتھ۔ تو ہم تو بیسیکلی اس قسم کے الہی ہیں کہ جہاں وہ مکمل طور پہ ایک ٹرسٹی لیڈرشپ چاہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب آدھی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی، وہ مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ میرے اپنے لوگوں نے بتایا ہے، یہ لوگوں نے پریشر ڈالا تھا۔ خٹک صاحب جو وزیر اعلیٰ خاص طور پہ وہ ڈیفنس منسٹر تھے، وہ کہتے تھے ان کو دے دیں۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم کیانی کو کیانی نہیں مانتا تھا۔ اب ہارون رشید صاحب ہمارے بڑے ٹرسٹڈ قسم کے اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میرے ساتھ کہا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، کیانی تو لینا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ زرداری بھی نہیں مانتا تھا، لوگوں نے مجبور کیا، اور کیانی صاحب کو کہا کہ نہیں آپ رہے ہیں، آپ کو بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، آپ ہی رہے ہیں، آپ یہاں پہ ناخدا ہیں، آپ ہی چلے۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ خان صاحب کو پورا بتانا چاہیے۔
ہلالی صاحب، عمران خان نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے بہت ٹرسٹنگ تھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ گزرے 3.5 برسوں میں پہلی بار لگا کہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی کمزوری ہے. تو خان صاحب کو ہر بات کا بعد میں کیوں پتہ چلتا ہے؟ پرویز مشرف کا ساتھ دینا غلط تھا، یہ بھی انہیں کافی دیر سے معلوم ہوا تھا، تو پھر دوبارہ اسی عہدے پر اعتبار کیا انہوں نے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں آپ تھوڑا سا ناانصافی کر رہے ہیں عمران خان سے. اس کا پہلا جو جواب دیا تھا، واقعی وہ تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا. آپ اگر ایک دن بھی پاور میں نہیں رہے ہیں، ایک دن بھی آپ کی ڈیلنگز نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان آفس، تو آپ زیادہ تر یو ول بی ان ایکسپیرئنس. مگر آپ کا جو سوال کا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ کیوں ایکسٹینشن ایسے ہوتے ہیں. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انیشل سلیکشن جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ میرٹ پہ ہوتا ہے؟ اگر وہ میرٹ پہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں، اشفاق ندیم مرحوم سے بہتر کوئی چوائس ہی نہیں تھا اس وقت. اور یہ پورے فوج کو پوچھ لیں، پورا فوج کھڑے ہو کے کہے گا کہ اشفاق ندیم جس دن سے وہ آیا ہے فوج میں، ہر کمانڈ جو اس کو ضرورت پڑتی تھی اینڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ تھا، مگر اس کو نہیں بنایا. تو یہ بات سمجھیے کہ یہ ایکسٹینشن ہی ان لوگ اور بیسس پہ دیتے ہیں اپارٹ فرام کمپٹنس. نہیں، ان کی سلیکشن بھی اور ان کی ایکسٹینشن بھی. تو یہ تو یہ دیکھیے، ہم لوگ سرپرائز کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں اچھا واقعی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دوسرے سروسز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کے ویلیو سسٹم، یہ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس جو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا کس قسم کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے، ان کا کس قسم کا ریپیوٹیشن ہوتا ہے نہیں؟ ایوری سنگل ون آف دیم کے خلاف میگا کرپشن چارجز ہیں. تو دیکھیے، سیدھی سادی بات ہے، جب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اور وہ they get to do the selection، تو کیوں نہیں یہ اپوائنٹمنٹس بھی اسی طریقے سے ہوں گی جو ان کے اور بھی جو ڈیسیشنز ہیں. they are all tainted. ان کا مطلب صرف ایک ہے، مجھے کیا بینیفٹ، میرے پارٹی کو کیا بینیفٹ، میرے ہولڈ آن پاور پہ کیا بینیفٹ. لیٹس ایکسپٹ دیٹ. ٹھیک ہے. اولیاء صاحب، یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر بھی کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایکسٹینشن کا ہی مسئلہ ہے تو پھر آپ ہم سے ایکسٹینشن لے لیتے. تو تب وہ تیار تھے ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ میرا خیال ہے آئی ایس پی آر نے ایک بات کی ہے اور وہ بات خاصی کنفیوزڈ ہو گئی ہے. بات بیسیکلی یہی تھا کہ اس وقت وہ ایکسٹینشن کی صورتحال میں یہ تو باجوہ صاحب کلیئر کریں گے نا کہ کیا صورتحال تھی. میرا خیال ہے باجوہ صاحب کو، فوج کو چاہیے کہ باجوہ صاحب کو الاؤ کر دیں تاکہ وہ گفتگو کریں. ہم جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد، اگر وہ الاؤ کر دیا جائے. میں خود حاضر ہوں میں باجوہ صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ اس وقت کیا تھا، یہ سارا شور کیسے مچا تھا. کیونکہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک ہے باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ ہم آپ پولیٹیکل ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ایک آ گیا منہ نسلائی کی اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں کہا تھا تم پی ٹی آئی شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ایک آ گیا عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے آپ کو ایکسٹینشن ہی چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. ٹھیک. یہ تو بیسیکلی ایک ایسا جسے کہتے ہیں ہاچ پاچ ہو گیا ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اور سچ اس لیے بولیں کہ پبلک بہت روز دن بدن کنفیوز ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پبلک کا سچ جو ہے یہ کہ ڈیبیٹ میں تو کہتا ہوں ہو جانی چاہیے مکمل طور پہ بیٹھ کے کہ ایکچوئل کیا تھا اور کیسے غلط، اور سب کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے کہ ہم نے غلط کیا.